حصہ پہلی پکار۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ محسن انسانیت کی خانہ نشینی۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دیتے رہے، پھر اللہ کا حکم ہوا آپ کسی سے ڈرے نہیں، کھل کر دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا، ہر وقت گھر میں ہی رہتے، سوچا کرتے کیا کریں، خاندان والوں کو کس طرح سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں پھیل گئی، ہر طرف چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو گھبرائیں، کہیں محمد بیمار تو نہیں پڑ گئے، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ وہ سب آپ کے پاس آئیں، بولی پیارے محمد کیا حال ہے، خیریت تو ہے، گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوچھتے ہیں، کیا اس طرح وہ خدا کو بھی راضی کر لیں گے؟ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں۔ سوچتا رہتا ہوں کیا کروں، دل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے نصیحت کی کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ آپ نے چٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا، حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا۔ خود آپ بھی جانتے تھے وہ آپ کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے، مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے میں شریک ہوئے، ان میں آپ کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے، اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ سوچ رہے تھے لوگ کھا پی چکے تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا محمد یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی ہیں، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ اور ہاں یہ بھی یاد رہے سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دے، یہ ان کو گوارا ہے۔ پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی نے چاہا کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا، لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا یہ تو باخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے ان کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے، اگر حوالہ کر دو گے ذلیل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہوں گے، اور حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، وہ بھی موجود تھی، یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھی اور بولی میرے بھائی تیرے دیدے کا پانی کہاں مر گیا، بھتیجے کی مخالفت کرتا ہے اور اس میں اس طرح اندھا ہو رہا ہے، خدا کی قسم
جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب نے زور کا قہقہ لگایا اور کہا، تمہارا کیا بڑی بھی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھ رہی۔ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چیوٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب نے کہا، یہ کیسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو؟ جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب بولا، بھائیو چلو یہاں سے بھاگ چلو، اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ سب اٹھ کر چل دیے۔ آپ دل کے بعد دل ہی میں لیے رہ گئے۔ آپ نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا، دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے خاص طور سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ویسے تو میں سارے انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو اور اٹھا دیے جاؤ گے جس طرح نیند سے اٹھ جاتے ہو، اور جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ۔ سن لو، عرب میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھیں؟ یہ باتیں کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا، کس نے آپ کی پکار پر کان دھرا اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ کچھ لوگ تو حیرت سے آپ کا منہ تک رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان ننھی ننھی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے، پر وقت پڑے گا کوئی تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے۔ اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے۔ خاموش فضا قہقہوں سے گونج اٹھی۔ لوگ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب اب کیا کرو گے؟ خربوزے نے خربوزے کا رنگ پکڑ لیا۔ ابھی تک تو بھتیجے کا ہی مسئلہ تھا، اب تمہارے بیٹے کو بھی وہی جنون ہو گیا۔ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی آپ مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔ کوہ صفا کی پرسوس پکار اور ابو لہب کا شرمناک رویہ۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، درد بھری آواز سے چیخے، خطرہ خطرہ، ہوشیار ہوشیار۔ ارے بھائی یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ تو محمد لگ رہے ہیں، صفا پہاڑی سے پکار رہے ہیں۔ مختلف آوازیں ایک ساتھ گونجی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہر ایک سراپا سوال بنا ہوا تھا، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ حضور نے کہا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن سے دشمنوں کی ایک فوج نکلا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی نہیں۔ حضور نے کہا، میرے پیارے عزیزوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی سرداروں، خدا کی ناراضی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، اللہ کو ایک مانو اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ۔ وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ آپ سناٹے میں آ گئے۔ بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ لوگوں سے کچھ کہہ سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں، ان کو رب کا پیغام سنا سکیں، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس کا انداز اور سخت ہوتا گیا، وہ آپ کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے۔ اس وقت ان میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے،
وہ تو ایسی کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں، جس سے وہ باتیں کرتا ہے وہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کروا دیتا؟ قریش کا غیظ و غضب۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پیارے نبی پیرووں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں یا ارقم کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے، جو ناخواندہ ہوتے ہیں ان سے کئی کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ آیتوں کو لکھ لیتے ہیں، پھر خود یاد کر لیتے، بال بچوں کو یاد کراتے، دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا، مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین یوں ہی ہنسی مذاق میں ڈالتے رہے۔ یہ ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں، یہ باور کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں، رو میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں، صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے، دیر سویرے قومی ہی دین کی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، کچھ مشرک کعبے میں تھے، مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، ان پر بڑا ترس آیا، دل میں خیال آیا اس کام سے روکا جائے، انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے، تم ان بے حقیقت مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجد ٹھہراتے ہو، بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں کو یہ بات گراں گزری، وہ کج بحثی پہ تل گئے اور بولے، ہم ان مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ کا واسطہ ہے۔ آپ نے کہا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری باتیں مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگی، اس کی تو باتیں سنتے سنتے کلیجہ پک گیا، آخر کب تک برداشت کیا جائے۔ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کرنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشتا۔ اچھا تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں سرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے۔ جہاں دیکھیے آپ ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا۔ ابو طالب کی یہاں قریش کا وفد۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے، وہ باہم مشورے کرنے لگے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے؟ محمد دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے بھی معبود ہیں۔ کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدے کرتے ہیں اور کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں، کیا محمد چاہتا ہے سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں، ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دیں، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے، ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی، پھر طے پایا کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، ان سے کہیں آپ محمد کو منع کر دیجئے، وہ نہ ہم کو کچھ کہیں نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار رہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے، جانے والوں کے نام یہ تھے، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور ہشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے ان کی دلدہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ قریش کا دوسرا وفد۔ دن گزرتے رہے، پیارے نبی شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے، اگر محمد کامیاب ہو گیا، اس کا دین پھیل گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شمت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جانو دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے، اس سے کہیے
हमारे देवताओं को कुछ ना कहें, हमारे दीन में ऐब ना निकाले, हमारी अक्ल खिरत पर हमले ना करे और हमारे बाप दादा को गुमराह ना कहे। आप उसे समझा दीजिए, वरना बीच से हट जाइए, हम खुद ही उससे निपट लें। आखिर आप भी तो उसकी बातों से बेजार हैं, आपको भी चैन मिल जाएगा। अबू तालिब से कुछ बन ना पड़ा, मजबूर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। आप आए तो बोले, भतीजे, ये कौम के सरदार आए हैं, इन्हें तुमसे शिकायत है। ये चाहते हैं तुम इनके देवताओं को कुछ ना कहो, ना ये तुमको और तुम्हारे खुदा को कुछ कहें। आपने फरमाया, चाचा, जो चीज इनके फायदे की है, क्या उसकी तरफ बुलाना छोड़ दूं? अबू तालिब ने कहा, वो क्या चीज है? हुजूर ने जवाब दिया, ये लोग जबान से सिर्फ एक फिक्रा कह दें तो पूरा अरब इनका गुलाम हो जाए, सारी दुनिया इनके कदमों में आ जाए। अबू जहल जोर से चीखा, तेरे बाप की कसम, कौन सा फिक्रा है वो? इस जैसे 10 फिक्रे हमसे सुन ले। फरमाया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, खुदा के लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। इज्जत व कामरानी आपके कदम चूमेगी, खुदा की रहमतें आप पर साया फिगन होंगी, दुनिया में भी खुश रहेंगे, आखिरत में भी निहाल होंगे। ये सुनते ही सब तिलमिला उठे, गुस्से से चेहरे सुर्ख हो गए, नफरत से गर्दनें फिर गईं, और वो ये कहते हुए चल दिए, तेरे मुंह में खाक, देख तेरी कैसी मट्टी पलीत करते हैं हम। मुशरिकीन की कच बहसियां। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तेजी से फैल रही थी। समाज का इत्र और उसका मक्खन आपके गिर्द जमा हो रहा था। ये देखकर शिर्क के अलंबरदार बहुत तिलमिलाए, दिल पर सांप लौटने लगे। खुदा की इबादत सरासर बुतों की मौत थी। इस्लाम की इज्जत कुफ्र के लिए सरापा जिल्लत थी, और मुसलमानों की सरबुलंदी काफिरों के लिए खतरे की घंटी थी। काफिर गुस्से से बेताब हो गए, बिल्कुल आग बगोला हो गए, और उन्होंने कस्में खाई, अब हम मोहम्मद के लिए नंगी तलवार हैं, जहां पाएंगे सताएंगे, जिस तरह हो सकेगा दिल दुखाएंगे, जिस्म को भी जख्मी करेंगे, रूह को भी छलनी करेंगे, और उसके दीन को मिटा कर छोड़ेंगे। उन्होंने अपने शायरों और बदमाशों को आपके खिलाफ भड़का दिया। वो आपको गालियां देते, आप पर तोहमतें लगाते, अशार में आपकी हिजू करते, लोगों में बदगुमानियां फैलाते, आपकी अक्ल वो नियत पर हमले करते। कोई कहता कि जादूगर है, कोई कहता इस पर तो जादू का असर है, कोई कहता इसको बस शोहरत की हवस है। एक दिन कुछ मुशरिक सरदार काबे के पास जमा हुए और आप मौजूद सुखन बने। अरे, मोहम्मद तो कहता है हम लोग मर जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे और अपने किए का हिसाब देंगे, अच्छे कामों का अच्छा बदला पाएंगे, बुरे कामों का बुरा। अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो जहन्नम में जलेंगे। फिर उन्होंने सोचा, जरा मोहम्मद को बुलाएं, उससे कुछ बहस करें। अगर वो अपनी बातों में सच्चा होगा तो दलील देगा, और अगर झूठा होगा, महज दावा ही दावा करता होगा, तो हमको हक होगा जितना चाहे सताएं, और इसमें हम बिल्कुल माजूर होंगे। न किसी को मलामत का हक होगा, न बासपुरस का। उन्होंने आपकी तरफ एक आदमी दौड़ाया। आदमी आया तो आपको कुछ उम्मीद हुई। आपने सोचा, शायद हक इनकी समझ में आ गया, शायद अब वो ईमान ले आए। ये सोचकर आप बड़ी तेजी से उनकी तरफ गए, लेकिन वहां तो कुछ और ही रंग था। वहां तो वही दिलखराश बातें थीं, वही जिद और नफरत की अदाएं थीं। उन्होंने कहा, हम तो जानते नहीं, अरब में कोई ऐसा आदमी हुआ हो जिसने तुम्हारी तरह अपनी कौम को तंग किया हो। तुमने हमारे दीन में ऐब निकाला, हमारे देवताओं को हकीर समझा, हमारे बाप दादा को गुमराह कहा। यही क्या, पूरी कौम को तितर बितर कर दिया। खुद ही बताओ, क्या बात रह गई जो तुमने नहीं की? लेकिन सुनो, अब भी हम तुमको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ देने के तैयार हैं। दौलत की तमन्ना हो तो बताओ, तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा देंगे। शोहरत की तमन्ना हो तो बताओ, हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। और अगर कहीं दिमागी मर्ज है या साया हो गया है, तो हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा इलाज का इंतजाम करें। इलाज तुम्हारा होगा, पैसा हमारा होगा। आपकी अक्ल व नियत पर यह कितना जबरदस्त हमला था, आपको बहुत मलाल हुआ। फरमाया, मुझ में इस तरह की कोई बात नहीं, मुझको माल और दौलत की कोई तमन्ना नहीं, शोहरत या बादशाहत की भी हवस नहीं।
میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا انجام بتا دوں، نیکی کا نیک انجام سنا دوں، اور چاہو تو رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی، ان میں ایک غل مچ گیا، جو کچھ منہ میں آیا بکنے لگے، الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے، بولے اگر سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تمہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو یہ مطالبے پورے کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا اور ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا جو زمزم سے زیادہ میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا اگر نبی ہو تو اپنے رب سے کہو تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے، سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزرے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو، روزی کے پیچھے خون پسینہ ایک کرتے ہو۔ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو۔ ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں۔ اب اگر اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پہ گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تم کو اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا محمد ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دی۔ سن لو اب ہم معذور ہیں، اب ہمیں حق ہوگا تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، یاد رکھو ہم تمہاری جان لے کے ہی چھوڑیں گے، اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔ ابو طالب کو پھسلانے کی ناکام کوشش۔ انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ، لیکن اگر محمد کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، وہ بگڑ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے، محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائے، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ بہت سوچا، کئی دن تک سوچا، آخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، طاقتور، بہادر اور خوبرو جوان، ان سے کہو اپنے بھتیجے کو دے دیں، اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔ اپنی اس بودی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے، ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، بولے ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیائے حسن کا بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا، ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ اس کو اب آپ اپنے ہاں رکھیے اور اس کے بدلے میں بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے، اس کا قصہ پاک کر دیں۔ خواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے، ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، پھر اس میں آپ کا کوئی گھاٹا بھی نہیں، آپ کو تو اس سے قیمتی ہیرا مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی سطحی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں، ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے اے عقل کے مارو دیوانو، کتنا برا سودا کر رہے ہو تم؟ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر پالوں پوسوں اور موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو دے دوں کہ تم اس کی تکہ بوٹی کرو؟ خدا کی قسم یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ عدی کا بیٹا مطعم بولا، یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا، خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا، لاکھ کوشش کی، ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ ان کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا بخدا قوم نے ذرا بھی انصاف نہیں کیا، اصل میں تم نے ہمیں رسوا کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے کہ لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہو گے، تو جاؤ جو جی میں آئے کر دیکھو۔ قریش نے کہا ہم نے ذرا بھی نا انصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ۔ ہم نے بارہا کہا بھتیجے کو سمجھائیے، اس کو ان حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے
اب اگر اس نے ہمارے دیوتاؤں کا نام لیا یا ہمارے بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو بتائے دیتے ہیں برداشت نہ ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آئیں گے اور آپ کے ساتھ بھی، اور ہر اس شخص کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ معاملہ بہت سخت تھا، موقع بڑا نازک تھا۔ ابو طالب کو بہت رنج ہوا، دل کو بہت دکھ ہوا۔ قوم اور خاندان کا یہ کھلم کھلا چیلنج ان کا جگر چیر گیا۔ رسول خدا کا حیرت ناک استقلال۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب کشمکش تھی، بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ ابو طالب کا سر جھک گیا، وہ سوچنے لگے، میں کیا کروں؟ اف، میں کیا کروں؟ ابو طالب، اب تم کیا کرو گے؟ بولو، اب تم کیا کرو گے؟ یا بھتیجے کو ظالموں کے لقمہ تر بننے دو گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ کو انتظار تھا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابو طالب نے طے کیا، آپ کو بلوائیں اور دعوت دینے سے روک دیں، اس دعوت سے روک دیں جو قوم کی عداوت کا سبب تھی، جس نے قریش کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا تھا، ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ محمد چچا کے پاس گئے، چچا نے سارا قصہ سنایا، قریش کا چیلنج بھی بتایا، پھر بولے، جان عم، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ پھر سراپا انتظار تھی، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لیں، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو، اب کیا ارادہ ہے؟ آپ نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا، آپ نے وہی بات پسند کی جس میں خدا کی پسند تھی، پورے عزم ہمت سے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور یہ کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان اسی راہ میں کام آ جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی رفت۔ محمد حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے آپ کا جینا تھا، حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا، آپ کے عزم و حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا، وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کا کیا سلوک ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں۔ محمد چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے، روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ افرے شکایت جفا بہر شکوہ ستم، سنبھلے رہے حضور میں رو دیے دور جا کے ہم۔ آپ کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی، اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی آنکھیں بھی بدل گئیں، ان کے عزم و ہمت نے جواب دے دیا، انہوں نے اب مجھے بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ آہا، جس چچا نے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ محمد پھر چچا کے پاس گئے، چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو دل چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی، چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے، چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے، تاریخ دنیا میں نور اسلام پھیلاتے رہیں گے۔ یہ تھا آپ کا عزم، یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ ابو طالب کی حمایتی سرگرمیاں۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا، خاندان والوں کو جوش دلانے اور ان کے قدموں کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سب محمد کے پیچھے پڑے ہیں، ان کی جان لینے پر تل گئے ہیں، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے، ہرگز ہرگز ان کی یہ تمنا بر نہ آئے، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔
ابو طالب کی تقریر سن کر سارے اہل خاندان حمیت سے سرشار ہو گئے۔ سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ترس نہ آیا۔ اس نے جیتے جی آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ نہایت ڈھٹائی سے بولا، میں تو قریش کے ساتھ ہوں، انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت میں لگ گئے۔ دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے۔ آپ پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ۔ زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ تک ہی محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی اور آپ کے جواں عزم ساتھی سب کچھ سہتے رہے، ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔